الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 1477 1477 لا يعتبر فی القبض الفوریۃ فلو وقف عینا فی زمان ثم اقبضها فی زمان متأخر کفا وتم الوقف من حینہ۔ یہاں پہ جو گفتگو کا تسلسل اس بات میں چل رہا تھا کہ جو وقف خاص ہوتی ہے اشخاص کے لیے، افراد کے لیے، تو وقف خاص میں جو ہے وہ وقف تبھی صحیح ہوتا ہے کہ جب وہ افراد کیا ہے اس چیز کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ جب تک وہ اپنے قبضے میں نہیں لیں گے اس وقت تک وقف کے متحقق نہیں ہوگی۔ ابھی کا جو مسئلہ ہے اس میں اس بات کو جو ہے وہ زیر بحث لا رہے ہیں کہ کیا وقف کرنے کے بعد فوراً اس چیز کو قبضے میں لانا ضروری ہے؟ اگر وہ لیٹ کریں گے مہینہ 2 مہینے تو وہ وقف باطل ہو جائے گا، یا فوراً کیا قبضے میں کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو سید سیستانی دامت ظل العالی کا کیا موقف ہے کہ لا یعتبر فی القبض الفوریۃ، کہ قبض کے معاملے میں جو ہے وہ فوریت شرط نہیں ہے۔ تو بس مثال کے طور پہ فلو وقف عینا فی زمان، ایک ٹائم پہ ایک بندے نے چیز کو وقف کیا، ثم اقبضها فی زمان متأخر، پھر اس چیز کو قبضے میں کب دیا؟ فی زمان متأخر، ایک بعد والے زمانے میں جو متأخر زمانہ تھا۔ تو اب یہاں پہ یعنی وقف کا زمانہ اور ہے اور جو اس چیز کو قبضے میں دینے کا زمانہ ہے وہ اور ہے، دونوں کا ٹائم الگ الگ ہو گیا، تو کفا تو یہ کافی ہے۔ اور وتم الوقف، اور وقف کب مکمل ہوگا؟ من حینہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، من حینہ من حین القبض، کہ جب وہ چیز قبضے میں لی جائے گی، جب وہ چیز قبضے میں دے گا تو اس ٹائم پہ کیا ہوگا؟ وقف مکمل ہوگا۔ لا يعتبر القبض فی صحة الوقف علی العناوین والجہات العامة ولا سیما اذا كان من نیت الواقف ان تبقى فی یدہ ویعمل بها على حسب ما وقف۔ لا يعتبر القبض، کہتے ہیں کہ قبض شرط نہیں ہے، قبض کے بغیر بھی وقف صحیح ہو جائے گا۔ کب؟ علی العناوین والجہات العامة، کہ جب وقف کب ہو، کس کے اوپر ہو؟ عناوین کے اوپر ہو، یعنی جو وقف کی دوسری قسم تھی عنوان، یعنی علماء کا عنوان ہو گیا، فقراء کا عنوان ہو گیا، یا جو ہے وہ جہات عامہ کے اوپر ہو، جہات عامہ جو کام کے معین کیے جاتے تھے۔ تو اگر عناوین عام اور جہات عامہ کے اوپر وقف ہو رہا ہے تو وہاں پہ وقف کے صحیح ہونے کے لیے قبض جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ ولا سیما خصوصاً اذا کان من نیت الواقف، جب واقف کی نیت یہ ہو کہ ان تبقى فی یدہ، ان تبقى یعنی العین الموقوفہ، کہ عین موقوفہ کیا ہے؟ فی یدہ، اس کے ہاتھ میں اور اس کے قبضے میں رہے گی، وہ یعمل بہا، اور وہ اس عین موقوفہ کے ساتھ عمل کرے گا، علی حسب ما وقف، اسی حساب سے کہ جس حساب سے اس نے کیا کیا ہے؟ وقف کیا ہے۔ یعنی اس نے فرض کریں باغ اگر وقف کیا ہے کہ اس کی جو آمدن ہوگی وہ مجالس کے لیے خرچ ہوگی، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ باغ میرے ہاتھ میں رہے اور اس کی جو آمدن ہے وہ خود میں کیا کروں؟ مجالس وغیرہ پہ خرچ کروں۔ تو اس صورت میں تو کیا ہے پھر وقف کے صحیح ہونے کے لیے قبض لا سیما، یعنی خصوصی طور پہ اس مورد میں تو قبض کیا ہے؟ شرط ہی نہیں ہے۔ جیسا پچھلی جو مسئلے میں آخری عبارت تم الوقف من حینہ، حینہ کی ضمیر زمان متأخر، یہ معنی کے اعتبار سے پلٹے من حین القبض، یعنی ضمیر لفظی نہیں، معنی کے اعتبار سے پلٹے گی۔ اچھا جی ہو سکتا ہے کہ انسان وقف کرے اور پھر یہ بھی نیت کرے کہ میرے پاس ہی رہے گا۔ وقف میں تو ملک سے نکل نہیں جاتی چیز، تو پھر اس کے پاس کیسے رہے گی؟ خود اپنے آپ کو متولی بنایا ہے۔ ہاں، متولی اور سرپرست بنے گا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں رہے گی، میری ملک میں تو نہیں ہے، میرے ہاتھ میں رہے گی، اور میں جس طریقے سے میں نے اس چیز کو وقف کیا ہے اسی کے حساب سے میں اس میں کام کروں گا۔ یعنی مثلا وقف عام ہے تو یعنی یہ بھی باقی لوگوں کی طرح بھی اس میں ایک، ہاں یعنی وقف کیسے عناوین کے اوپر کیسے وقف ہوگا؟ یہ باغ وقف کیا ہے تاکہ اس کی جو آمدن ہے وہ میں طلاب کے اوپر خرچ کروں، تو باغ اپنے قبضے میں رکھے گا، اس کی جو آمدن ہوگی وہ خرچ کرتا رہے گا، یوں کر کے سسٹم نہیں،
یعنی بعض کر سکتا ہے مثلا کہ اصل میں یہ یہاں پہ یہ بحث ہے نا کہ جب عناوین عامہ کے لیے تو کس کے قبضے میں دینا ہے عنوان عام کیا ہے علماء کا، عنوان عام کیا ہے طلاب کا، عنوان عام کیا ہے مجلس کی عزاداری کے لیے کام، جہت اگر ہے، جہت عام کیا ہے مجلس ادا کے لیے خرچ کرنا، تو وہ کس کے قبضے میں دے گا؟ تو وہ اس میں لوگوں کا فقہا کا کیا نظریہ ہے کہ یہ جو موقوفات عامہ ہوتی ہیں اس کا اگر اس نے کوئی متولی وغیرہ نہیں بنایا ہوا تو وہ حاکم شرع کے قبضے میں دیتا ہے، حاکم شرع اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو پھر تو کسی کے قبضے میں ضرورت ہی نہیں ہے دینے کی۔ وَإِذَا بُنِيَ عَلَىٰ اعتبار، اور اگر آپ بنا رکھتے بھی ہیں کہ علی اعتبار القبض، کہ جی عناوین عامہ اور جو جہات عامہ کے اوپر وقف ہوتا ہے اس میں اعتبار قبض کیا اس میں شرط ہے، ضروری ہے، تو لا یلزم ان یکون القبض من قبل الحاکم شرعی، تو پھر بھی یہ واجب نہیں ہے کہ اس کے جو قبض متحقق وہ حاکم شرعی کی طرف سے ہو، کہ حاکم شرعی کی طرف سے اس کو قبض کیا جائے اور حاکم شرعی اپنا کوئی نمائندہ وہاں پہ بٹھائے، یہ پھر بھی کیا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کی مثال لے لیں کہ فائدہ وقف مقبرتاً، اس نے ایک قبرستان وقف کیا کہ اس میں جو ہے وہ یہ زمین میں وقف کرتا ہوں قبرستان کے لیے، تو کفا فی تحقق القبض، تو یہاں پہ قبض کے متحقق ہونے میں کافی ہے کہ دفن فی ہے، اس میں کیا دفن ہونا شروع ہو جائے۔ دوسری مثال اذا وقف مکان للصلاۃ، ایک جگہ اس نے وقف کی کہ یہاں پہ آ کے لوگ نماز پڑھیں، تکفی الصلاۃ فی ہے، تو یہاں پہ جو بھی نماز پڑھے گا تو یہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ اذا وقف حسینیتاً، حسینیہ اس نے وقف کیا کہ تکفی حسینیہ یعنی وہ مجالس کے لیے، تو تکفی اقامت العزاء فیہ، تو یہ کافی ہے کہ اس میں عزاء یعنی مجلس کا کیا ہے اقامہ ہو جائے اس کے اندر۔ وقضى الحکم، اور بالکل یہی حکم ہوگا فی مثل وقف الخان علی المسافرین، کہ اس نے یہ جہاد کی یعنی مثالیں تھیں نا، ابھی جو ہے وہ عناوین کی مثالیں آپ لے ہیں کہ اس نے خان یعنی کہ جو مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ اس نے وقف کیا مسافرین کے لیے، اور دار گھر کو وقف کیا علی سکن العلماء والفقراء، علماء اور فقراء کے رہنے کے لیے، فإنه یکفی فی قبضہ، تو یہ جو مسافر خانہ ہے اور گھر ہے اس کے قبض میں کیا کافی ہے کہ السکن فیہ، اس کے اندر رہائش رکھی جائے، کوئی آ کے مسافر اس میں رہتا ہے یا کوئی عالم اس میں رہ جاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ الگ سے حاکم شرع کی طرف سے کوئی نمائندہ بنانا اور اس کا قبضہ کرنا یہ چیز ضروری نہیں ہوتی۔ یعنی وقف عام چاہے وہ یا مثلا جہاد کی طرف سے انسانوں پر، اس میں موقوف علیہ کسی صورت میں بھی قبض نہیں کر سکتے، یعنی پہلی صورت میں خود متولی نے شاست رکھی تو جو واقف تھا وہ متولی ہوا، دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاکم شرع بھی کر سکتا ہے، خود موقوف علیہ نہیں کر سکتے قبض، اس کو موقوف علیہ قبض کریں گے تو حاکم شرع کی اجازت سے کریں گے، مستقل نہیں کر سکتے، یعنی اسی وجہ سے یعنی یہ تو اس صورت میں ہوگا جب ہاں حاکم، ہاں یہ نہ کرا دے تو پھر تو کر سکتے ہیں۔ ہاں وَإِذَا بُنِيَ عَلَىٰ اعتبارِهِ لَمْ يَلْزَمْ، کہ اگر اس کو ضروری قرار بھی دینا قبض کو، پھر بھی حاکم شرع کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی پھر وہ خود کر سکتے ہیں، خود یعنی کسی کے آپ حوالے کر دیں، کسی عالم کے حوالے کر، لیکن پھر بھی اس سے اگر دقت عقلی میں دیکھا جائے تو وہ عنوان کا قبض کرنا نہیں کہلاتا۔ عنوان کیا تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ فقراء کے لیے، مسافرین کے لیے، تو کتنے مسافر اسے قبض کریں گے، پورا عنوان تو نہیں کر سکتا نا، ایک مصداق اس کا کرے گا، تو ایک مصداق کو پورا عنوان کہہ لیں تھوڑا سا یعنی مشکل لگ رہا ہے، تو یعنی وقف کا اس میں قبض کا اس میں تصور نہیں بنتا ایک طرح سے دیکھا جائے، جس طرح جہت میں نہیں بنتا۔ مثلا میں نے ایک دکان کو وقف کیا کہ اس دکان کی جتنی آمدنی ہوگی وہ کہاں پہ لگائی جائے گی، مجالس پہ لگائی جائے گی، اب اس کا قبض کیسے ہوگا، دکان کو کس کے حوالے کر دیں آپ، دکان اسی جگہ پہ رہے گی، باقی رہے گی، فقط ایک آپ نے بندہ رکھنا ہے نا درمیان میں جو اس کی آمدنی کو جائے اور وہ آ کے لگائے، وہ یا آپ خود ہوں گے، کوئی متولی ہوگا، کوئی نہیں ہے اگر تو پھر حاکم شرع ہوگا، تو یعنی اس میں اصلاً قبض کی کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اب پہلی قسم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس نے آپ کے لیے چیز وقف کی ہے، آپ کی اولاد کے لیے وقف کی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی میرے حوالے تو کریں، یعنی یہی قبض بن جائے گا، یہ کام کشف تو ہے نا قبض سے، ہاں یہی قبض ہے، یعنی آپ کہہ دیں کہ اصل قبض اس کا یہی ہے، اسی کو آپ قبض کہیں، اور اس میں کیا چاہیے آپ کو، جس کام کے لیے اس نے وقف کی تھی زمین وہ کام ہونا شروع ہو گیا، یہی قبض ہے، یہ قبض کافی ہے۔ سکتے ہیں مثلا عنوان جو استعمال کرے تو میں فقراء کے لیے کر رہا ہوں، تو فقراء کا صیغہ جمع کر، جمع کم از کم 3 پہ اطلاق ہے، 3 بندے مل کر کریں، نہیں آپ 3 نحوی بحث بھی آپ نہ کریں، آپ منطقی بحث کریں کہ عنوان کلی جو ہے وہ اس کے متحقق ہونے کے لیے ایک بندہ کافی ہے، تو ایک بھی قبض کر لے کافی ہو جانا چاہیے۔ اصل یعنی یہاں پہ وہ متولی کی بات ہوتی ہے
ایک موقوف علیہم کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اذا وقف حسیرا للمسجد، ایک بندے نے جو ہے وہ ایک چٹائی کو وقف کیا مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، تو کفا فی قبض ہی، اگر فرض کریں آپ کہیں کہ قبض اعلیٰ تقدیر اعتباری قبض اس میں ضروری ہے، تو اس کے قبض میں کیا چیز پھر کافی ہوگی؟ مسجد تھوڑی اس چیز کو لے گی۔ کہتے ہیں کہ اس کے قبض میں کافی ہے کہ وضعہ فی المسجد، کہ اس حسیر کو جو ہے وہ مسجد میں رکھ دے بقصد استعمالی، اور نیت کیا رکھے کہ جی اس کو آپ لوگ استعمال کریں۔ وَكَذَا الْحَالُ فِي مِثْلِ آلَاتِ الْمَشَاهِدِ وَالْحُسَینِيَاتِ وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا، کہ جو آلات ہوتے ہیں چاہے وہ مشہد حرم کے ہوں، حسینیات امام بارگاہوں کے ہوں، مساجد کے ہوں، یا کسی بھی جگہ کے جو بھی آلات ہوں گے، حتیٰ کہ اینٹ بجری وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی، تو ان کے وقف میں بھی یہی چیز ہے کہ جب استعمال کریں گے تو یہی چیز وقف ہے۔ ہر موقوف علیہ کے اعتبار سے قبض کی نوعیت، ہاں، یہ نوعیت الگ بدل جاتی ہے اس میں۔ اذا خرب جانب من جدار المسجد او المشهد او نحوهما، اگر جو ہے وہ مسجد کی دیوار کی ایک طرف کیا خراب ہو گئی، یا مشہد یعنی حرم کی دیوار خراب ہو گئی، یا اس طرح کی کوئی بھی بلڈنگ ہو جو موقوف ہوتی ہے، فعمرہ عامر، تو ایک تعمیر کرنے والے نے اسے تعمیر کیا، کفا ذالک فی تمامیت الوقف، تو یہ اس کا تعمیر کرنا کافی ہے کہ وقف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَقْبِضْ قَابِضٌ، اگرچہ اب اس نے جو دیوار بنائی ہے اس کو کوئی قبضے میں نہیں لے رہا ہے، یہاں پہ کوئی قبضہ کرنے والی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے دیوار بنائے گا تو یہ وقف اس کی مکمل ہو جائے گی۔ وقف مکمل ہونے کیا مطلب ہے کہ وہ جو اینٹیں وغیرہ بلاک وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں وہ اس کی ملک سے نکل گئے، اب اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کے وارث آ کے وہ لے نہیں سکتے۔ وَإِذَا مَاتَ، جب یہ مر جائے تو لم یرجع میراث لوارثہ، یہ جو وقف ہے یہ واپس نہیں پلٹے گا میراث کے طور پہ اس کے وارثوں کے لیے، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا، فقط اس کا بنا دینے کیا کہلائے گا، وقف کے تمام ہونے کی شرط۔ تو اسی وجہ سے یعنی یہ موقف دیا جاتا ہے نا کہ عناوین عامہ اور جہت عامہ میں اصلاً قبض کی بات ہی نہیں ہے وہاں پہ، بس ایک بندہ وقف کرے جہت عامہ کے لیے تو یہ کافی ہے۔ اور اگر کہیں کہ قبض ضروری ہے، قبض ضروری ہے کہ مطلب کیا کہ اگر اس کا استعمال شروع ہو جائے، جیسے ہی استعمال شروع ہوگا تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے، قبض کہہ دیں گے۔ مثلا ایک غریب علاقے کے لوگ ہیں، مسجد ان کی دیوار گر گئی ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ ان کو فعلاً عارضی طور پر ان کو دیوار بنا دیتا ہے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ میں وقف نہیں کر رہا، جب آپ کے پاس یسر ہوگا تو پھر مجھے اس کے یا مال واپس کریں گے اس کی عوض دے سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ ہاں ایسے کر سکتے ہیں، مشکل جس طرح مسجد میں آپ کوئی چیز دیتے ہیں، چٹائی وغیرہ پنکھے وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ آپ استعمال کے لیے فقط دے رہے ہیں، واپس پھر لے آتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یجوز التوکیل فی ایقاع الوقف، وقف کے واقع ہونے میں توکیل بھی جائز ہے، یعنی کسی کو آپ وکیل اپنا بنا دیں اور اسے کہیں کہ بھئی تم میری چیزوں میں سے کسی کو کیا وقف کر دو۔ وتجری فیہ الفضولیہ، اسی وقف میں جو ہے وہ فضولی بھی کیا جاری ہوتا ہے، یعنی کسی کی اجازت کے بغیر، یعنی فائدہ اوقف مال غیر ہی، ایک بندے نے وقف کیا دوسرے کا مال، ٹھیک ہے، تو یہ اب وقف کیا ہو جائے گا، وقف فضولی ہو جائے گا، یعنی فاجاز ہو، اگر اس نے اجازت دے دی تو صحا، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اچھا جی، الوقوف التی تتعارف عند الاعراب، وہ وقف کے جو اعراب یعنی یہ جو بدو لوگ تھے ان کے یہاں متعارف تھا، وہ کیا وقف تھا کہ ان یقف شاتن، کہ وہ ایک بکری کو جو ہے وہ وقف کرتے تھے۔ اچھا، وہ وقف کیسے کرتے تھے؟ وہ یوں کہتے تھے کہ علی ان یکون الذکر المتولد منها ذبیحہ، کہ اگر اس سے جو ہے وہ ذکر پیدا ہوتا ہے، یعنی بکرا پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو کیا ہو جائے گا، ذبیحہ ہو جائے گا۔ ذبیحہ کیا مطلب، یعنی یذبح ویؤکل، اسے ذبح کریں گے اور کھائیں گے۔ والانثی منیحہ، اور اگر اس سے جو ہے وہ بکری پیدا ہوتی ہے تو وہ منیحہ ہو جائے گا۔ منیحہ کیا مطلب، طبقہ، یعنی وہ اسے باقی رکھیں گے، وینتفع بصوفہا ولبنہا، اور اس کے جو ہے وہ اون سے اور اس کے دودھ سے کیا کریں گے، استفادہ کریں گے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا، فائدہ والدت ذکرن، کہ جب وہ بکری جو ہے شاد جو ہے وہ ایک جنم دیتی تھی بچے کو، تو کان ذبیحۃ، تو وہ ذبیحہ بن جاتا تھا۔ اور اگر وہ اذا والدت انثی، اگر وہ بکری کو یعنی بچی کو کیا کہتے ہیں، بکری کو جنم دیتی تھی تو کانت منیحہ، تو وہ منیحہ کیا بن جاتا تھا۔ وہاں کا اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی جانوروں وہ یوں کہتے تھے۔ اچھا، اب اس طرح کے اگر کوئی بندہ کیا کرتا ہے، وقف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اذا کان وقفہم معلقا علی شفاء مریض، اگر تو ان کا وقف کرنا معلق ہو اس بات کے اوپر کہ
علی شفاء مریض او ورود مسافر او سلامت غنم من الغزو او المرض او نحو ذلك فهي باطلہ. اگر یہ وقف معلق ہوا یعنی ہم اس بکری کو وقف کرتے ہیں اگر جو ہے وہ ہمارا مریض کیا ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، یعنی اگر یہ ہمارا مریض شفا یاب ہو گیا تو ہم اس بکری کو جو ہے وقف کرتے ہیں کہ اس کے جو بچے ہیں وہ یوں کریں گے اور اس کے جو بکریاں پیدا ہوں گی اسے کیا ہے منیہ بنا دیں گے. تو یعنی اگر یہ معلق ہوا، معلق کس بات پہ، یا مریض کی شفا یابی پہ یا کسی مسافر کے واپس پلٹنے پہ، او سلامت غنم یا ان کے خود جو اپنی غنم ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی سلامتی پہ. کس چیز سے سلامتی پہ؟ من الغزو او المرض، غزو یعنی حملہ سے، ان کے اوپر کوئی جانور وغیرہ حملہ نہ کر دے. اسی طریقے سے مرض، بیماری سے کیا کرے سلامت رہ گیا. وہ نحو ذالک، اس جیسی دیگر شرائط ہیں. اگر دیگر شرائط کے اوپر معلق کر کے وہ یہ وقف کرتے ہیں تو پھر تو یہ کیا ہے باطل ہے. وقف کیا ہے معلق نہیں ہوتا کہ کیا شرائط آئیں گی. وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُنَجَّزَةً غَيْرَ مُعَلَّقَةٍ، لیکن اگر ان کا وقف معلق نہیں تھا، منجز تھا، کوئی اس کے اوپر شرط وغیرہ نہیں رکھی کی تھی، تو فَيُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا إِذَا، تو اس کے پھر صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا کب؟ اذا ارید بها وقف الشاة، کہ اگر ان کی اس سے مراد یہ ہو کہ ایک بکری انہوں نے وقف کر دی ہے، اس بنیاد پہ وقف کیا ہے کہ علی ان تذبح الذکور من نتاجها، کہ اس کے جو بھی نتاج اور بچے پیدا ہوں گے ان میں سے ذکور کو، یعنی جو بچے مذکر ہوں گے ان کو ذبح کریں گے. نتاجها، اسی طریقے سے ان کے بچوں کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو بھی کیا کریں گے؟ ذبح کریں گے، ذکور جو پیدا ہوں گے. وتصرف علی الجہۃ الموقوفۃ علیہ، اور وہ ذبح کرنے کے بعد اسے کیا کریں گے؟ جو انہوں نے جہت موقوفہ رکھی ہے، جہت کام ہوتا ہے نا، کھانا پینا، بھی کس کے کھانے پینے کے لیے پھر وقف ہے؟ فرض کریں انہوں نے کہا کہ یہ غرباء کے لیے کیا ہے، کھانے پینے کے لیے ہوں گے، کہ انہوں نے بکریاں اپنی رکھی ہوئی ہیں اور یہ یوں کر کے وقف بکریوں کیا ہے کہ ان بکریوں سے جو بھی مذکر اولاد پیدا ہوگی ان کو ہم ذبح کریں گے اور ذبح کرنے کے بعد اس کو غرباء میں کیا تقسیم کریں گے. تو پھر یہ وقف کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وَطَبْقَ الْإِنَاثُ لِلْإِنْتَاج، کہ جو بھی مؤنث پیدا ہوں گے ان میں سے وہ باقی رہ جائیں گے کس کے لیے؟ انتاج کے لیے، یعنی مزید آگے نسل کو کیا بڑھانے کے لیے. ما استثناء صوفیہ و لبنہا، جب کہ وہ ساتھ ساتھ کیا کریں؟ ان کی جو اون اور دودھ ہے اس کا استثناء کرنے. وہ استثناء کس کے لیے کریں؟ للواقف، وہ کہیں کہ بھئی اس کا جو دودھ اور اون ہوگی وہ خود واقف لے گا، وہ واقف کے پاس آئیں گی. یا وَمَن يَتَوَلَّى شُؤُونَ الشَّاةِ وَالنِّتَاجِ مِن بَعْدِهِ، یا جو بندہ کیا کرے گا؟ سرپرستی کرے گا ان بھیڑ بکریوں کے معاملات کی اور ان کے بچوں کے معاملات کی، من بعد، واقف کے بعد، یعنی واقف کے مرنے کے بعد جو بھی کیا سرپرستی کرے گا اور سنبھالے گا ان بھیڑ بکریوں کو اور ان کے بچوں کو، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی اون اور دودھ ہوگی. تو اگر اس طرح وہ یعنی کر رہے ہیں تو پھر یہ وقف کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، چونکہ یہ منجزہ ہے اور اس کا جو منفعت ہے اور منافع اس سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں. لا یجوز فی الوقف توقیتہ بمدت، وقف کے اندر جو مدت ہے نا، توقیت، یہ شرط کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہوتی. یعنی ایک مدت کے لیے کیا ایک چیز کو وقف کرنا، ٹھیک ہے، موقت طور پہ. یعنی مثال اس کی کیا ہے کہ اگر وہ یوں کہتا ہے کہ داری وقف علی اولادی سنتاً او 10 سنین، کہ جی میرا گھر وقف ہے میری اولاد کے لیے 1 سال کے لیے یا کیا 10 سال کے لیے، یوں کر کے مدت معین کرتا ہے. تو باطل وقفاً، تو یہ وقف کے طور پہ باطل ہو جائے گا. ویسے حبساً اذا قصد کونہ کذالک، حبس کے طور پہ صحیح ہوگا اگر اس کی نیت کیا ہو؟ اسی طرح کی حبس کی نیت ہو. حبس کیا کام کیا بعد میں آ رہے ہیں، وقف کے بعد کیا ہے حبس کیا کام؟ صیغہ وقف کا بولتا ہے اس کو بے معنی حبس لیتا ہے، پھر ٹھیک ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. ضروری لفظ حبس نہیں، الفاظ کی ہم نے بات بتائی ہے کہ الفاظ کی حیثیت قصد کے اوپر ہے، ان الفاظ سے جو وہ معنی مراد لے رہے ہیں وہ یہ. اچھا، اذا وقف علی من ینقرض، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے وقف کیا ہے ایسے موقوف کے اوپر کہ من ینقرض، جو ختم ہو جائے گا، منقرض ختم ہو جانا، گزر جانا. تو یہاں پہ اب یہ بحث آتی ہے کہ جب موقوف علیہ وہ نہیں رہے گا، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ زمین کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں واپس آ جائے گی اس کی ملک کی طرف. کما اذا وقف علی اولادہ و اولاد اولادہ، اس نے وقف کیا کہ یہ زمین جی وقف ہے اس بندے کی اولاد کے لیے، یا اولاد کی میرا اپنی طرف پلٹا لیں کہ میری اولاد کے لیے اور میری اولاد کی اولاد کے لیے، بس آگے مزید نہیں ہے کہ ذریت نہیں کہا اس نے کہ جو بھی نسل ہوگی، کہا کہ میری اولاد کے لیے اور اس اولاد کی اولاد، پوتوں کے لیے، میرے بیٹوں اور پوتوں کے لیے بس.
تو صح وقفاً تو یہ وقف کے طور پہ صحیح ہو جائے گا، اور اس کا فقہ میں نام کیا ہے؟ الوقف المنقطع الآخر، ایسا وقف کہ جو آخر پہ ختم ہو جائے گا، یعنی بطن اول بطن ثانی پہ جا کر بطن ثالث پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا انْقَرَضُوا، جب یہ ختم ہو جائیں گے، یعنی جب یہ لوگ گزر جائیں گے، یعنی اس کی اولاد یہ ساری گزر جائے گی، تو راجع الی الواقف ہے، تو وہ جو واقف ہے عین موقوفہ ہے وہ پلٹ جائے گی واقف کی طرف، اگر واقف خود فوت ہو چکا ہے فرض کریں تو، اور ورثتہ ہی، یا اس کے وارثوں کی طرف کیا پلٹ جائے گی۔ اچھا، اس کے وارث کون سے والے؟ حین الموت یا حین الانقراض؟ کہتے ہیں وہ وارث جو اس کی موت کے وقت کیا ہے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ یہ قانون ہوتا ہے میراث میں کہ جب یہ بندہ مرا تھا تو اس کے مرنے کے ٹائم پہ کتنے موجود تھے وارث، ٹھیک ہے۔ جو اس کی موت کے ٹائم پہ موجود تھے ان کو کیا ملے گی، نہ کہ جو انقراض کے وقت موجود ہیں۔ انقراض کا ہو سکتا ہے اور بھی مر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موت کے ٹائم پہ فرض کریں اس کے یعنی 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے جب یہ فوت ہوا تو اس کے 2 بیٹے تھے موجود تھے، اور یہ جو موقوف علیہم ہیں جب یہ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا پہلے سے فوت ہو چکا تھا۔ تو اب یہ جو میراث ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط جو واقف ہے وہ اس کے ایک ہی بیٹے کو ملے تھی، کیونکہ انقراض کے وقت جب وہ مرے ہیں موقوف علیہم تو ایک تھا، ایسا نہیں آپ کہیں گے نہیں موت کے وقت دیکھیں کتنے بندے تھے، موت کے وقت 2 تھے تو اب 2 میں تقسیم کریں گے۔ دوسرا اگر نہیں ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی اس کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسرے جو 2 بھائی تھے تو ایک جو بھائی کی اولاد ہے اس کو ملے گی، یعنی چچے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو اولاد ہے وہ بھی کیا میراث پائے گی یہاں پہ۔ یہ تو ہم فرض صورت میں کر سکتے ہیں نا، مثلا یہ جو فرض مسئلہ ہے کہ مرتا بعد میں اور انقراض پہلے ہوتا ہے، اگر جس طرح آپ نے مثال دی ہے کہ وہ پہلے مر جاتا ہے اور انقراض بعد میں ہوتا ہے، تو جب تک انقراض نہیں ہوگا تو اس وقت تک تو اس کی واپس آنی نہیں ہے۔ مثلا انقراض ہوتا ہے بعد میں تو اس وقت 2 بیٹے ہیں تو پھر تو دونوں میں میراث کے طور پر تقسیم ہونا چاہیے نا۔ ہاں، یعنی جتنے موجود ہوں، اگر فرق نہیں ہے فرض کریں موت کے وقت بھی 2 تھے انقراض کے وقت بھی 2 ہیں، فرق پڑے نہیں۔ ملاک یہ ہے کہ ملاک یہ ہے کہ موت کے وقت والے دیکھنے ہیں، انقراض کے وقت نہیں اس کی دیکھنے۔ موت ہوتی ہے 10 دن پہلے اور انقراض 10 دن بعد ہوتا ہے، اور جب مرا تو اس وقت اس کے مثلا ایک بیٹا تھا اور 10 دن بعد انقراض ہو گئی ہے اور اس وقت مثلا 2 بیٹے ہو گئے، ایک بعد میں مثلا پیدا ہو گئے ہیں بعد میں جو نیا آ گیا ہے، جی ہاں ہاں اس کو انہوں نے چھیڑا نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں، فَإِذَا وَقَفَ دَارًا عَلَىٰ زَيْدٍ، اس نے ایک گھر کو وقف کیا تھا زید کے اوپر اور اس کی اولاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ زید اور اولاد کیا ہوگی؟ موقوف علیہم ہوگی۔ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ وَلَدٍ، پھر واقف مرا اور اس کے اپنے بیٹے کیا 2 بیٹے چھوڑ گیا، ٹھیک ہے جی۔ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِنْقِرَاضِ، اور ان میں سے جو ایک بیٹا ہے وہ انقراض سے پہلے ہی کیا فوت ہو گیا، یعنی انقراض کیا مطلب زید اور اس کی اولاد کے مرنے سے پہلے ایک کیا ہے مر گیا۔ وَتَرَكَ وَلَدًا، اور وہ جو مرا ہے اس نے پیچھے اپنا کیا ایک بچہ چھوڑا ہے۔ ثُمَّ انْقَرَضَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ، پھر یہ جو موقوف علیہم تھے نا زید اور اس کی اولاد، یہ کیا یہ گزر گئے، تو کانت العین الموقوفہ، اب یہ جو عین موقوفہ واپس آئے گی، یہ مشترک ہو جائے گی بین العم میں چچے کے درمیان، و ابن اخی اور اس کے جو بھائی کا بیٹا ہے اس کے درمیان کیا ہو جائے گی، یہ مشترک ہو جائے گی۔ یہ کب ہے کہ جب موت کے وقت اس کے دونوں موجود تھے۔ ابھی جو شاہ صاحب کا سوال ہے کہ موت کے وقت ایک موجود تھا پھر جو ہے وہ دوسرا بعد میں پیدا ہوا، یعنی پہلے حمل میں تھا، جب حمل میں تھا اور بعد میں پیدا ہوا تو حمل کو تو میراث ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب حمل کو میراث ملتی ہے تو پھر دوسرے کو کیا ملے گا وہاں پہ۔ ہاں، اب آپ یہ صورت فرض نہیں کر سکتے کہ حمل میں نہیں تھا بعد میں حمل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جدید سائنس والے مسائل ہیں، شاید اس کو ہم کیسے کر سکتے، یہ اگرچہ جائز نہیں ہے اس طرح صحیح سے ثانی کے مطابق، وہ جو اپنی منی سٹور کروا دیتے ہیں۔ نہیں، حمل مثلا جب بندہ حمل کتنے اس میں ٹھہرتا ہے ایام میں؟ حمل جو بھی ہو، 1 دن کا بھی ہو، پھر بھی میراث تو ملے گی نا۔ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ حمل ٹھہری 3-4 سال بعد ہے، کیسے 3-4 سال بعد ٹھہرا ہے کہ اس نے اپنی منی جو ہے ٹرانسفر وہ سٹور کروائی ہوئی تھی۔ مثلا ایک فرض مسئلہ کر لیں کہ کوئی اس نے جماع کیا تھا اور اس کے بعد مار گیا، حمل مثلا بعد میں زہر ہوا، مثلا کاشف بعد ہوا کہ نہیں جو بھی ہے، حمل تو فوراً ٹھہر جاتا ہے، اس کی زندگی میں ٹھہر، زندگی کی بات تو نہیں ہوگا، اتنے کوئی تحقیق ٹیسٹ تو نہیں ہو رہی۔ وہ یہی مثال بنے گی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ جو ابھی سسٹم آیا ہوا ہے منی سٹور کروانے والا، اپنے جو ہے وہ سپرم سٹور کروا دیتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہاسپٹل میں جائیں اور وہ سپرم کے خاتون ڈلوا لے اور حمل کروا لے،
یہ سید کے نزدیک جائز نہیں مثلا یہ جائز نہیں ہے سید کے نزدیک. اب یہ خامنائی کے نزدیک جائز ہے نا. ہاں اوکے، بلکہ اگر ہاں خامنائی سے مطابق جائز ہے. جائز نہ ہونے سے پہلے جو میراث کا مسئلہ اس میں کیا بنے گا، میراث اس میں وہ شامل نہیں کرتے میراث میں اس کو میرے خیال میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اس مسئلے سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یعنی وقف جو ہے وہ مثلا خود جائزہ میں سے لازمہ میں سے نہیں ہو سکتا. پیچھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ایک چیز نکل گئی ملک سے تو واپس نہیں تو آتی. وہی ہے نا، یہ منقطع الآخر والا وقف ہے نا، منقطع الآخر والا ہے کہ وہ واپس آنے ہیں، اس نے ختم ہو جانا. یہ اس کا وقف کا جائزہ اور لازمہ ہونا موقوف علیہ پر موقوف ہے یا خود وقف کی ذات میں یہ چیز دخیل؟ نہیں یہ لازم ہے، لیکن ایسا وقف ہے کہ جو منقطع الآخر ہے، جب تک اس کا آخر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک لازم ہے، یہ نہیں پھر سکتا. تو وہ کیسے پھرے گا، یعنی موضوع اس کے ایک رکن ختم ہو گیا نا، ایک وقف کے رکن ختم ہو گیا تو اس نے واپس تو آنا ہی، یہ صورت حال بنے گی. اچھا یہ لا فرق فیما ذکرنا من صحت الوقف ورجوع الی الواقف او الی ورثته، کہ یہ جو بھی ہم نے ذکر کیا نا کہ وقف صحیح ہوتا ہے اور پھر وہ چیز پلٹ بھی جاتی ہے وقف والی واقف کی طرف دوبارہ واپس، یا اگر واقف نہیں ہے تو اس کے وارثوں کی طرف پلٹ جاتی ہے. کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین کون الموقوف علیہ مما ينقرض غالباً، کہ موقوف علیہ ایسا ہو کہ جو عام طور پہ گزر ہی جاتا ہے، وبین کون یا موقوف علیہ ایسا ہو کہ مما لا ينقرض غالباً، کہ جو عام طور پہ گزر نہیں جاتا، مرتا نہیں ہے، لیکن فتفق انقراض، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس دفعہ وہ کیا ہے، مر گیا ہے. تو یعنی چاہے تھوڑی عمر کا ہو یا زیادہ عمر کا ہو، یا فرض کریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پوتوں کے لیے وقف یہ چھوٹے تھے، تو عام طور پہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ پوتے فوت ہو جائیں، بڑے ہوں گے اور ان کی اولاد ہوگی. یا اگر اس نے بوڑھوں کے اوپر وقف کیا تو وہ عام طور پہ یہ ہے کہ فوراً مر جاتے ہیں، کتنا عرصہ رہیں گے. اس میں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی چاہے مدت تھوڑی ہو زیادہ بنے، یہ اس میں نہیں جائے گا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ وقف کو ہم موقت کرتے ہیں تو وہ باطل ہو جاتا ہے. یہ وقف منقطع الآخر میں جاتا ہے. اچھا جی، یہ جو ہم نے بات کی نا کہ وقف اسی طرح واپس پلٹے گا، یہ حاضہ یہ اس وقت ہے کہ اذا لم یفہم من القرائن، جب قرائن اور شواہد سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان خصوصیت الموقوف علیہ ہے، کہ یہ جو اس نے معین کی ہے نا موقوف علیہ کہ زید اور اس کی اولاد فقط، یہ جو ہے وہ ملحوظۃ بنحو تعدد المطلوب، یہ خصوصیت ملحوظ کی گئی ہے تعدد مطلوب کے طور پر. جب ایسا نہ ہو، تعدد مطلوب کیا ہوتا ہے کہ فقط یہ مطلوب نہیں ہے کہ ان کی اولاد کو ملے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس گھر سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائے ہمارے رشتہ دار. تو فی الحال اس نے کیا معیار بنایا ہے کہ یہ میری اولاد اور اس کی اولاد کو کیا ملے گا، فی الحال اس نے یہ کہا ہے، لیکن اس کا یہ آخری اور پہلا مطلوب نہیں ہے کہ فقط یہی وہ چاہتا ہے، نہیں اور بھی اس کی مرضی ہے. تو اگر کہتے ہیں قرائن سے تعدد مطلوب ثابت نہیں ہوتا تو پھر تو آپ کہیں گے کہ وقف باطل اس کو مل جائے. لیکن اگر قرائن اور شواہد سے یہ سمجھا جائے وَأَمَّا إِذَا فُهِمَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اگر سمجھا جائے قرائن سے ذالک، اسی بات کو سمجھا جائے کہ وہ فقط کنجوسی نہیں کرنا چاہ رہا کہ فقط انہیں کو دینا چاہ رہا ہے اور کو نہیں دینا چاہ رہا، بلکہ اس کا اور بھی مقاصد ہیں. کما لعلہ الغالب فی الوقف، جیسا کہ غالب طور پہ وقف علامن لا ينقرض غالباً، جو عام طور پہ فوت نہیں ہو جاتے جلدی، ان کے اوپر وقف کرنے کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ استفادہ کرتے رہیں. یعنی بِأَنْ كَانَ الْوَاقِفُ قَدْ أَنْشَأَ التَّصَدُّقَ بِالْعَيْنِ، یعنی واقف نے حقیقت میں کیا کیا تھا، اس عین کو صدقہ کیا تھا. اس کی نیت کیا تھی کہ یہ جی میرے مرنے کے بعد کیا بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. وہ انشاء ایزن، اور ساتھ ساتھ دوسرا اس کا یہ انشاء تھا کہ کونہ علی نحو خاص، کہ یہ جو تصدق میں کروں گا یہ خاص میری اولاد کے لیے ہے. کہ بحیث اذا باطلت الخصوصیہ، کہ اگر یہ خصوصیت باطل ہو جاتی ہے، یہ جو میں نے خاص بندوں کو دیا ہے، اگر یہ خصوصیت باطل ہو جاتی ہے تو باقی اصل تصدق، تو میرا جو اصل مقصد ہے صدقہ کرنا اور صدقہ جاریہ بنانا، یہ میرا پھر بھی مقصد کیا باقی رہے گا. تو پھر کہتے ہیں کہ فلا اشکال، پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ فی انہ اذا انقرض الموقوف علیہ، کہ اگر موقوف علیہ گزر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو لم ترجع العین الی الواقف، تو یہاں پہ جو عین ہے وہ واقف یا اس کے وارثوں کی طرف واپس نہیں پلٹے گی، بل تبقى وقفاً، بلکہ وہ وقف رہے گی. پھر صرف کہاں پہ کریں گے، کہتے ہیں وتصرف منافعها فی جہت اخرى، اس کے جو بھی منافع ہوں گے اس کو دوسری جہات پہ خرچ کریں گے. اس میں کیا دیکھیں گے، الاقرب فالاقرب الی نظر الواقف، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ واقف کی نگاہ میں کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کو وہ چاہتا تھا کہ یہ کیا انجام پائیں. اگر وہ اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا تھا تو اس کے اوپر خرچ کریں گے. اب اولاد ختم ہو گئی ہے فرض کریں، تو پھر وہ اگر وہ علماء سے محبت کرتا تھا ان کے اوپر خرچ کریں گے. تو لاب جو بھی واقف کی نگاہ میں زیادہ محبوب چیزیں تھیں ان کے اوپر کیا اس کو خرچ کریں گے.
وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ انہی سے